السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے والے ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہرنی کا بچہ پکڑ کر لائے اور آپ کی خدمت میں بطور ہدیانہ اسے قبول کر لیا، اور وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے گھر پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یعنی کہنے لگے کہ بھائی ہرنی کا بچہ مجھے دے دو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بھائی حسین، اے میرے چھوٹے بھائی حسین، مجھے نانا جان نے دیا ہے، تم بھی نانا جان کے پاس جاؤ اور ہرنی کا بچہ لے کر آؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، نانا جان، آپ نے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان سے لپٹ کر ہرنی کا بچہ مانگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی اپنے ایک بچے کے ساتھ دوڑتی ہی چلی آ رہی ہے۔ ہرنی میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا بچہ جس کو آپ کے صحابی پکڑ کر آپ کے پاس لائے وہ بھی میرا بچہ ہے، اب دوسرا بچہ میں خود لے کر حاضر ہوئی ہوں، آپ اسے قبول فرما کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیں۔ وہ ہرنی کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچے کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے نواسے امام حسین کا رونا گوارا نہیں کر سکتی ہوں۔ اے ایمان والو، ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے کہ جنگل کا جانور تک آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہائے افسوس یزید پلید پر تو کتنا بڑا بدبخت بد نصیب تھا کہ تو نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشق محبت کے بجائے ان کے گھروں کو لوٹا اور امام حسین کے خیمے کو آگ لگا دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں کو، بیٹوں کو بھوکے پیاسے رکھا اور قتل کیا۔ حضرت عباس علمدار کو شہید کیا، سبھی رسول علی اکبر کو شہید کیا، 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو شہید کیا۔ یہاں تک نہیں بلکہ ہمارے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، جس کے بارے میں ہمارے نبی بار بار فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یزید نے امام حسین کو قتل کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیوں میں بہت سی حدیث موجود ہیں۔ آپ پیارے دوستو پہلے ان حدیث کو سن لیں جو صرف آپ کی بڑائی اور تعریفوں میں ہے، پھر وہ حدیث کی جو دونوں شہزادے کے فضائل کو شامل ہے، وہ ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے بہت نزدیکی حاصل ہے، گویا کہ دونوں ایک ہے، تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا
اور پھر فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اس سے بھی محبت فرما کہ جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں سے ہی نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے، بلکہ خدا تعالی سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین سے محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لب دہن اس طرح چوستے ہیں جیسے کوئی آدمی کھجور چوستا ہے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت کے ساتھ نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دوسری بھلائی کے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک روز سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بائیں بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالی ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین رخصت ہو جائیں تو جدائی میں فاطمہ اور علی کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جان سوجی ہوگی، یعنی مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا گئے تو زیادہ غم مجھے ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، حضور مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اب آپ لوگ وہ روایت سنیں جو دونوں صاحبزادے کی اچھائیوں اور خوبیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دنیا کے میرے 2 پھول ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا، جب عرض حاجت سے میں فارغ ہوا تو دریافت کیا، یعنی پوچھا حضور کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، اور پھر فرمایا اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے، اور فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا حسن کے میرے لیے حیبت و سیاد ہے اور حسین کے لیے میری جرت و سخاوت ہے۔ حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مسینے کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے اور حضور بیٹھے ہوئے یہ کشتی دیکھ رہے تھے، تو حضرت حسن سے حضور نے فرمایا حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو انہیں تعجب ہوا اور عرض کیا ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ یزیدی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کے بیچ کشتی لڑا رہے ہیں، اور حضرت علامہ نجفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حسین
نے 2 तख्तियां लिखी। हर एक ने कहा कि हमारी लिखावट अच्छी है, तो फैसले के लिए अपने बाप हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ले गए। आप बड़े बड़े हैरत अंगेज फैसले फरमाते हैं, मगर एक फैसला फरमा न सके, इसलिए कि किसी साहबजादे की दिल दुखाना मंजूर न था। फरमाया कि अपनी माँ के पास ले जाओ। दोनों साहबजादे हजरत फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अम्मी जान, आप फैसला फरमा दे कि हम में से किसने अच्छा लिखा है। आपने फरमाया कि मैं यह फैसला नहीं कर सकती, इस मामले को तुम लोग अपने नाना जान के पास ले जाओ। शहजादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए और अर्ज किया कि नाना जान, आप फैसला फरमा दें कि हम में से किसकी लिखावट अच्छी है। सारी दुनिया का फैसला फरमाने वाले हुजूर ने सोचा कि अगर हसन की लिखावट को अच्छा कहूँ तो हुसैन को मलाल होगा, और हुसैन की लिखावट को अच्छा कहूँ तो हसन को रंज होगा, और किसी का रंजीदा होना मुझे गवारा नहीं था। इसलिए आपने फरमाया कि इसका फैसला जिब्राइल करेंगे। हजरत जिब्राइल नाजिल हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसका फैसला खुदावंदे कुद्दूसी फरमाए। मैं उसके हुक्म से एक सेब लाया हूँ। उसने फरमाया कि मैं इस जन्नती सेब को तख्तियों पर गिरा दूंगा। जिस तख्ती पर यह सेब गिरेगा फैसला हो जाएगा कि उस तख्ती की लिखावट अच्छी है। अब दोनों तख्तियां इकट्ठी रखी गईं और हजरत जिब्राइल ने ऊपर से उन तख्तियों पर सेब गिराया। अल्लाह ताला के हुक्म से रास्ते में ही सेब कटकर आधा एक तख्ती पर और दूसरा आधा दूसरी तख्ती पर गिरा। इस तरह अकमल हाकिम जल्ला जलाल ने फैसला फरमा दिया कि दोनों शहजादे की लिखावट अच्छी है, और किसी एक की लिखावट को अच्छी बताकर दूसरे का दिल दुखाना गवारा ना फरमाया। खुदावंदे कुद्दूसी की बारगाह में हसनैन करीमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का यह मकाम है, मगर अफसोस की मुखालिफ को उनकी अजमत व रिफत नजर नहीं आती। इसलिए प्यारे दोस्तों, जो शख्स भी जन्नत जाना चाहे वह जन्नती जवानों के सरदार इमाम हुसैन से मोहब्बत करे, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत जन्नत की कुंजी है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन और अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।